تحریک انصاف نے احتجاج بھی کیا، بہت کوششیں بھی کی، لیکن آئینی ترمیم بھی ہو گئی اور اب چیف جسٹس کا تقرر بھی ہونے جا رہا ہے. تو تحریک انصاف نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور اب آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تحریک انصاف نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پایا ہی پایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے رائٹ سائڈ آف ہسٹری جب کھڑے ہوتے ہیں اور جب سب سے پہلے اپنی نظروں میں اور پھر اپنے عوام کی نظروں میں سرخرو ہو، یہی ایک سیاسی جماعت کی اصل کامیابی ہے کہ عوام آپ پہ اعتماد ہو کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے اور سچ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور انصاف کھڑا ہے. باقی تو اگر عارضی طور پہ حکومت مل جانا، عارضی طور پہ اپنا فیصلہ منوا لینا، یا عارضی طور پہ حق پہ کھڑی ہوئی کو کمزور کر کے ان کے لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے پیسے دے کے یا ڈرا کے یا ہٹا کے یا جو بھی کر کے دونس دان لی، زبردستی سے طاقت کے زور پہ ووٹ لے لیے. اس طرح سے طاقت سے تو ضیاء صاحب بھی آئے تھے، ایوب خان صاحب بھی تھے، طاقت سے تو مشرف صاحب بھی تھے. کیا وہ تاریخ میں زندہ ہیں؟ علی محمد خان صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ نے انہیں کھلا میدان دے دیا. آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی آپ لوگ اسمبلی میں نہیں گئے، آپ نے کھلا میدان دیا حکومت کو، اور اب پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں بھی آپ لوگ نہیں جا رہے، بائیکاٹ کر رہے ہیں، کھلا میدان دے رہے ہیں ان کو. بہت اچھا سوال کیا ہے. کھلا میدان تو ہم نہ کبھی ہم دیں گے. کھلا میدان تو 9 اپریل کی رات بھی نہیں دیا تھا. اگر وہاں کھڑا میں نہیں تھا، یہ عمران خان کھڑا تھا. اور 9 اپریل کی رات جب ہم نے اپنا رکھا قوم کے سامنے، تو اگلے دن بغیر لیڈر کے کال کے پوری دنیا نکل ہماری تحریک کھڑی ہوگی. ریزسٹنس اس دن سے سٹارٹ ہوگی. 9 اپریل کی بعد 10 اپریل کو جو پورا پاکستان نکلا، کیوں نکلا؟ کیونکہ ہم نے سرنڈر نہیں کیا، اور سرنڈر نہیں کرتے تو پیچھے اللہ کی مدد آتی ہے. ہاں، آپ کا ایک سوال جائز ہے کہ پرسوں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا، غیر آئینی ترمیمی بل، پورے ممبران کیوں نہیں تھے؟ تو کچھ تو ہمارے اغوا تھے، کچھ ہمارے سے رابطے، اور ٹوکن کے طور پہ اس بل کو رد کرنے کے لیے اس کی نفی کا ہم 5 6 7 ممبران تھے پارٹی کی طرف سے ڈیزگنیٹ. باقیوں کو احتیاط آیا کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس کو کہاں سے اٹھا لیا جائے، کس کو کہاں سے غائب کر دیا جائے. اور آپ نے دیکھ کہ ہمارے کچھ ممبران ہم سے رابطے میں نہیں تھے. اس وجہ سے ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی کے لیے، حالانکہ آپ نے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دھونس دھاندلی سے، پیسے سے، طاقت سے، زور سے، زبردستی سے پورے کر لیے. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ زین قریشی صاحب جو آپ کے وائس چیئرمین صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، ان کے کردار کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. کیا انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ وہ کہاں تھے یا کہاں ہیں، یا ابھی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی وہ کسی کے زیر اثر تھے؟ سب سے پہلے تو اس بات ایک بار پھر اعادہ ہو جائے کہ لوگوں کی توقع کے برخلاف، حالانکہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور بہت عرصے سے خان صاحب کے ساتھ تھے، لیکن یہ توقع شاید بہت کم لوگوں کو تھی کہ صاحب جو ہیں قریشی صاحب اتنا لمبا سٹینڈ لیں گے. مطلب انہوں نے جس طرح قربانی دی ہے خان صاحب کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ قریشی نے سب کے سر فخر سے بلند کیے ہیں. باقی جہاں تک ان کے برخوردار زین صاحب کی بات ہے، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، لیکن پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان سے میرے خیال میں، میری معلومات کے مطابق، شاید ابھی تک بات نہیں ہوئی جو کمیٹی میں پراپر ایک بات. آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی ایک رات کو متوقع ہے. ہو سکتا ہے اس میں یہ باقی ممبران کا ایشو بھی ڈسکس کر لیا جائے. تو ابھی فی الوقت تھوڑا سا میں قبل از وقت اس پہ میں کوئی رائے دوں، لیکن یہ بہرحال دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا، قریشی صاحب جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی قربانی جو ہے وہ بہت بڑے ہے. اچھا، 2 دفعہ کا وزیر خارجہ، جس طرح سے عمران علی محمد خان صاحب یہاں پر ایک سوال وہ بھی اٹھتا ہے. حبیب صاحب، علی محمد خان صاحب کی لائن شاید ڈسکنیکٹ ہو، ہم کوشش کریں کہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں. آپ کو حبیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں؟ دیکھیے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، میں اسی لیے جاننے اور سمجھنے کے لیے پوچھ رہا تھا
کہ ایک اعتراض بار بار اٹھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ ایک قدم آگے چلتی ہے لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر پارلیمانی ترمیم میں حصہ نہیں لینا تھا تو یہ اعلان کہ ہم اس پورے پروسیس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا. بالکل. اور اس کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی میں پہلے نام بھیجے گئے, بعد میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم تو اس میں جائیں گے ہی نہیں, ہم بائیک آؤٹ کریں گے. تو آخر پھر نام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کچھ ایسے سوالات اٹھتے ہیں مختلف پی ٹی آئی کے اقدامات کے بارے میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر پہلے کوئی قدم اٹھا لیا جاتا ہے جیسے کوئی کنفیوژن ہے, اس کے اوپر غور و خوض ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس لے لیا جاتا ہے. اچھا حبیب صاحب, علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, آپ دوبارہ سے سوال ان کے سامنے رکھیں تاکہ ہم ان کی اس بارے میں جان سکیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. علی محمد خان صاحب, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے پارلیمان میں ترمیم کا بائیکاٹ کیا, ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ اعلان آپ نے عین وقت پہ کیا جبکہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جاتا تو شاید یہ اسی وقت مناسب ہوتا جب اس ترمیم کا آغاز ہوا تھا, اس کا ڈول ڈالا گیا تھا. اسی طرح آپ نے کمیٹی میں شمولیت کے لیے پہلے نام دے دیے, بعد میں اپنی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا. تو کیا آپ اپنی سیاسی حکمت عملی روز بروز واقعہ بواقعہ کر رہے ہیں یا کوئی مستقل حکمت عملی ہے یا کوئی مستقل گروپ ہے جو یہ کوئی ایک گروپ ایسا لگتا ہے کہ الگ سوچتا ہے اور پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچ بدل جاتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے, اس غیر آئینی ترمیم کے موقع پہ ہمارے پاس دو آپشن تھے, یا ہم اس کو خلاف ووٹ ڈالتے یا دوسرا وہاں موجود ہوتے لیکن ایبسٹین کرتے, یعنی خلاف ووٹ بھی نہ ڈالتے اور وہاں موجود رہتے. اور وہاں ہم نے پھر اس پہ مشورہ کیا اور میری رائے تھی, شیر افضل مروت صاحب کی بھی رائے تھی کہ ہم اگر یہاں ہیں تو باقاعدہ اس کو اپوز خلاف اس کے ووٹ ڈالیں, اور ہم نے خلاف ووٹ ڈالا. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب ہماری بات سے انہوں نے ایگری کیا, ان کا ہم شکر گزار ہیں. پورے ممبران کو اس لیے نہیں بلایا کہ ان کے اغوا کا خطرہ تھا. جہاں تک اب یہ چیف جسٹس صاحب کے لیے پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی بات ہے, تو اس کے حوالے سے ابھی ہماری ایک کور کمیٹی میٹنگ بھی رات کو جو ہے اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوگی. اس میں دو طرح کی رائے ہے, کچھ دوستوں کا خیال ہے, ظاہر ہے سیاسی جماعت میں رائے کا متفرق ہونا ہو سکتا ہے, کچھ کا خیال ہے کہ ہم اس کو لیجیٹیمیسی دیں گے, ہمیں اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. کچھ ہمارے دوستوں کی رائے ہے کہ نہیں, ہمیں اس میں جا کے اپوز کرنا چاہیے, اپنا موقف رکھنا چاہیے. اور جو جج ہم سمجھتے ہیں سینیورٹی پرنسپل پہ جو سب سے سینئر ہے اس کے لیے ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے. شخصیت اہم نہیں ہے, پرنسپل یعنی اصول اہم ہے. تو اس پہ ابھی ہماری جماعت فیصلہ کر دے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج رات آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ جائے گا.